بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات جاہلوں نے بھی کہی تو اللہ بروز قیامت ان کے درمیان اس معاملہ میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں مگر خوف کے ساتھ۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، پس جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ سب چیزوں کا احاطہ رکھنے والا بڑا علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ ذات ایسی باتوں سے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، سب اس کے تابع فرمان ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ بے علم لوگ کہتے ہیں اللہ ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگ بھی اس طرح کی بات کر چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، ہم نے تو اہل یقین کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کی۔ ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں۔ کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ سلام عرض کرتا ہوں۔ یہ جو چند آیات ہم نے آج پڑھی ہیں، آیت نمبر 113 سے 120 تک، ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت پیش کیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ عزیزان گرامی، جو عبد اور معبود کے درمیان حائل ہو جائے اور بندگان خدا کو ان کے فطری حق سے محروم کر دے، جبکہ اسلام غیر مسلموں کے گرجا گھروں اور عبادت گاہوں کو حالت جنگ میں بھی منہدم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو کہا گیا ہے کہ اللہ کے گھر سے یعنی مسجد سے روکنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے اللہ کی مساجد جو ہیں آباد نہ ہوں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے اللہ کی مساجد جو ہیں وہ غیر آباد ہوں۔ تو کسی قسم کا بھی کام ایسا جس سے لوگ مسجد میں نہ آئیں، اور یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ مسجد میں خود جو مسجد کی انتظامیہ ہیں، یہ جو متولی ہے، اگر وہ اس طرح سے ہوں کہ جس طرح کے مسجد کے خادم ہوتے ہیں اور مسجد کے انتظام اس طرح سے کریں تاکہ لوگ بڑے شوق سے اشتیاق سے مسجدوں میں آئیں، وہ مسجدوں کے جو خادم ہیں، جو متولی ہیں، ان کو خادم ہی رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ مسجد کو اپنی ملکیت سمجھ لیں اور اس طرح کا انتظام کریں، اور یا جب مسجد میں آئیں تو اس طرح سے آئیں جیسے وہ اپنی جاگیر میں آئے ہوں، اور لوگوں کو اس طرح سے سمجھیں جیسے کہ وہ مسجد میں نہیں آئے بلکہ ان کے ڈیرے پر آئے۔ تو لہٰذا مسجد کے جو متولی ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں سے اللہ کی عبادت کرنے والوں کو آنے سے روکے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے مسجد کی آباد کاری رکتی ہو، وہ کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم منہ کرو گے اسی طرف اللہ کو پاؤ گے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کے متعلق حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ یہ آیت نماز نافلہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر انسان سفر میں ہو تو جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ فرائض کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ قبلے کا رخ کرنا ضروری ہے، لیکن نماز مستحب جو ہے اگر انسان سواری بیٹھا ہوا ہے یا ہوائی جہاز میں ہے تو جہاں بھی بیٹھا جدھر بھی رخ کیا ہوا ہے وہاں ہی وہ نماز مستحب جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اگلی آیت جو ہے 117 جس میں ارشاد ہو رہا ہے بدیع السماوات والارض وَإِذْ قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، موجد ہے، وہ جب کسی چیز کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا کن فیکون تو وہ کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں مادہ پرستوں کا ایک فرسودہ اعتراض ہے کہ عدم وجود کا منبع کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عدم کسی چیز کو وجود نہیں دے سکتا، نیستی ہستی کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ عدم سے یہ جو کہا عدم سے وجود دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عدم وجود کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتا ہے، حقیقت یہ ہے مادے کو وجود دینے والا خود مادے سے
اور زمان و مکان سے ماورا ہے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کہتا ہے کن فیکون، تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ جب کہتا ہے کن ہو جا، تو آخر یہ جب تک کوئی چیز نہ ہو جس سے کہا جائے کہ ہو جا تو کیسے ہو جاتی ہے؟ ایک اس کی تشریح کی گئی ہے، کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے، اس سے پہلے کہ وجود میں آئے اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں وہ چیز ہے، تو اپنے علم میں اللہ تبارک جب کہتا ہے کسی چیز کو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور لفظ کن جو ہے کاف اور نون، یہ کن جو کہنا ہے یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، وَإِلَّا اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ لفظ کن کاف اور نون کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر اس کا ارادہ ہوا اور ادھر وہ چیز جو ہے